جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. ماشاء اللہ موصوف نے بڑے ہی دلکش و دلربا انداز میں حمد نبی پیش کیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی آواز میں اور نکھار عطا فرمائے. آمین. سامعین، چلیے اور آگے بڑھتے ہیں. جس قبیلے کا کوئی ذمہ دار نہ ہو اس میں تنازع عام ہو جاتا ہے. جس چمن کا کوئی مالی نہ ہو وہ اجڑ جاتا ہے. جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ بچھڑ جاتی ہے. جس طرح ہر لشکر کے لیے ایک سپہ سالار کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح ہر جماعت کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح ہر اجلاس کی صدارت کے لیے ایک صدر کا ہونا اجلاس کو بحسن تحسین انجام تک پہنچانے میں ضروری سمجھا جاتا ہے. اسی مناسبت سے ہمارے اس اجلاس کی صدارت فضیلت الشیخ عبدالعظیم جامعی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں. شیخ کا مختصر تعارف: شیخ کا مکمل نام عبدالعظیم بن محمد اسماعیل ہے اور تاریخ پیدائش شیخ 8 تاریخ 9واں مہینہ سن 1977 کو مقام رائدور میں پیدا ہوئی اور ابتدائی تعلیم اردو پرائمری اسکول میں 5ویں جماعت تک حاصل کی اور پرائمری اسکول کی تعلیم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد 1987 میں جنوبی ہند کے مشہور و معروف سلفی درسگاہ جامعہ محمدیہ عربیہ رائدور میں داخلہ ہوا، جہاں فضیلت تک کی تعلیم مکمل کر کے ماہ جنوری 1996 میں سند فراغت حاصل کی. فراغت کے فوراً بعد مادر علمی میں تدریس کا موقع فراہم ہوا جو اب تک جاری و ساری ہے. فللہ الحمد والمنہ. دوران تدریس اپنے ہی محلے گوندی باولی رائدور کی سلفی مسجد میں تقریباً 15 سال امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے، مگر کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا پڑا. فی الحال شیخ محترم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہیں. مکہ مسجد اہل حدیث گوندی باولی رائدور کی تولیت فرما رہے ہیں. اسی کے ساتھ ایک ذمہ داری جامعہ محمدیہ عربیہ رائدور میں پچھلے کئی سالوں سے بحیثیت نائب ناظم کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور محلے ہی کی مسجد میں قائم 3 سالہ دینیات کورس برائے عصری طلبہ و طالبات کی مکمل نگرانی کر رہے ہیں. الحمدللہ. اسی کے ساتھ ایک اور ذمہ داری محمدی بیت المال رائدور کی صدارت. مذکورہ ذمہ داریوں کے ساتھ رائدور اور اس کے مضافات میں خطابات جمعہ کا اہتمام کرتے ہوئے دینی پروگرام میں بھی شریک ہوتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ تھے ہمارے شیخ صدر محترم عبدالعظیم جامعی حفظہ اللہ. تو لہذا اس کے بعد میں مدرسہ حاضہ کے صدر مدرس فضیلت الشیخ جابر احمد جامعی مدنی حفظہ اللہ کو اسٹیج پر مدعو کرتا ہوں. آپ آئیں اور آئے ہوئے مہمان اور صدر اجلاس کے حق میں استقبالیہ کلمات پیش کریں. فلیتفضل مشکور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. محترم صدر اجلاس اور عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ آج ہمارا سالانہ مشترکہ اجلاس ہے. اس موقع پر میں آپ تمام کے سامنے چند باتیں رکھنے کے لیے آیا ہوا ہوں.
مدرسہ بیت العلوم سلفیہ کا آج بتاریخ 28 جنوری 2024 ہمارا سالانہ مشترکہ اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے۔ میں اس خوشی و مسرت کے حسین موقع پر مدرسے کی جانب سے آئے ہوئے تمام مہمان کا صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں، اور آپ تمام نے ہماری ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اجلاس میں حاضر ہو کر زینت بخشی، اور ہم حاضرین اجلاس کے لیے انتہائی خوش نصیبی ہے۔ اور معزز مہمان علماء اکرام، ہم آپ کی حاضرین اجلاس کی تشریف آوری کا تہ دل سے استقبال و خیر مقدم کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحباً۔ اور آپ کی خدمت میں یہ شعر عرض کرتا ہوں: اے باد صبا کیا تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پھول بچھانے والے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام کی کاوشوں اور خدمات کو قبول فرمائے اور اجلاس کو کامیاب بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے اور آپ کے لیے بھی بڑی شادمانی اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس اجلاس کی جو شخصیت صدارت فرما رہی ہے وہ ہمارے استاد فضیلت الشیخ عبدالعلیم جامعی حفظہ اللہ۔ تو چلیے میں اب آپ کو خطابت کے میدان میں لے چلتا ہوں۔ اس سے قبل میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس اجلاس سالانہ مشترکہ اجلاس کی جو اجلاس منعقد کی گئی ہے، اس میں حکم ہوں گے ہمارے شیخ جواد عمر جامعی حفظہ اللہ اور صدر محترم عبدالعظیم جامعی حفظہ اللہ۔ سامعین، مدرسہ حاضہ میں بہت سارے علوم و فنون سے طلباء کو وابستہ رکھا جاتا ہے۔ انہی میں ایک فن خطابت ہے۔ سامعین، تاریخ انسانی شاہد ہے کہ خطابت نے چمنستان عالم میں کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ خطابت نبی کی زبان سے آیا ہوئی تو دعوت و ہدایت بن گئی، جب واعظ کی زبان سے آشنا ہوئی تو نصیحت بن گئی، جب مجاہد نے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی۔ الغرض، خطابت نے مختلف رنگ و روپ میں اپنا جوہر دکھایا۔ شاعر کہتا ہے: خطابت وجد میں آئی تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ سامعین، طلباء کا تقریری مظاہرہ ابھر کر نکھر کر عیاں ہونے کی آبتاب میں ہے۔ میدان خطابت کے ان شہسواروں کی عرق ریزی اور جاں بازی اور جاں فشانی پر ناظرین کی نگاہیں چشم براں کان ہماتن گوشہ نظر ہوتے آ رہے ہیں۔ تو چلیے میں بلا تاخیر اس بزم کے پہلے مقرر کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، جو عربی اول کے طالب علم ہیں، جن کا نام ابو بکر صدیق بن مقبول احمد ہے، اور عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ آپ آئیں اور اپنے عنوان کی تشریح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز صدر محترم، ناظم مدرسہ، میرے مشرق و مربی اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعزام اور میرے ساتھیوں، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ سامعین کرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما نے اس کائنات عرض پر انسانوں کو بے شمار بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت زبان بھی ہے۔ اسی سے ہم اپنے دل کی بات دوسروں کو سمجھاتے ہیں، اسی سے کلام الہی پڑھتے ہیں اور ذکر و اذکار واعظ نصیحت کرتے ہیں۔ انسان و حیوان کے مابین اسی زبان سے فرق ہے۔ اگر اس زبان کی حفاظت نگرانی کی جائے تو اس سے بڑے اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اس زبان کی حفاظت نگرانی نہیں کی گئی تو اس سے بڑے بڑے فتنے و فساد برپا ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں حفاظت زبان کی بڑی اہمیت و تاکید آئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، منہ سے نکلنے والی ہر بات لکھنے کے لیے ایک نگران فرشتہ مقرر ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک علی خطیئتک، کس چیز میں نجات ہے؟ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی زبان کو نہ کرو، بس تمہارے گھر تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو، بلا ضرورت ادھر ادھر نہ گھومو اور اپنے گناہوں پر روتے رہو۔ اور ایک حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کام کیا ہے؟ تو لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حفظ اللسان، سب سے بہتر کام اللہ کے نزدیک زبان کی حفاظت نگرانی کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من حفظ لسانہ صدر اللہ عورتہ، جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ عز و جل اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ سامعین کرام، زبان کی درستگی تمام چیزوں کی درستگی ہے، اسی لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح تمام اعضاء زبان سے عاجزی کرتے ہیں، اے زبان تو اللہ سے ڈرتی رہے، ہم سب تیرے تابع ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو زبان کی حفاظت کی تاکید فرماتے اور کہتے تمام نیکی کی بنیاد زبان ہے، اور فرمایا کف علیک ھذا واشار الی لسانی، تم اس طرح کرو، زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر جنت کی ضمانت دی ہے، اور فرمایا من یضمن لما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ وقت سامعین کرام، غور کیجیے زبان کا معاملہ کس قدر حساس اور سنگین ہے، کیونکہ اس کو قابو میں رکھنے اور اس زبان کو درست استعمال کرنے سے بے شمار اثر و ثواب کمایا جا سکتا ہے، اور معاشرے و سماج میں الفت و محبت کی خوشبو مہکائی جا سکتی ہے، اور اس زبان کے برے استعمال کرنے سے بڑے بڑے گناہ کمائے جا سکتے ہیں، اور معاشرے و سماج میں نفرتوں، عداوتوں، کدورتوں کا ظاہر ہوا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل کام اللہ کے نزدیک زبان کی حفاظت نگرانی کرنا ہے، اور فرمایا بندے کا ایمان درست نہ ہوگا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہوگی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ اپنی زبان کھینچ رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ آپ کو معاف کرے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی زبان مجھے بدترین راہ پر لے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کر رہا ہے، اسی لیے میں زبان کھینچ رہا ہوں تاکہ اس کی تیزی باقی نہ رہے اور میرے قبضے میں رہے۔ ان آیات کریمہ اور حدیث شریفہ سے واقعی واضح ہوتا ہے کہ ہم تمام لوگ زبان کی حفاظت نگرانی کریں اور تمام فضول باتوں سے بچیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے اور اسے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا، ماشاء اللہ بارک اللہ، بڑے ہی اچھے انداز میں موصوف نے زبان کی حفاظت پر تقریر پیش کی۔ یقیناً یہ زبان بہت سارے فتنے و فسادات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے،
اور یہ زبان اگر صحیح ہو تو بہت سارے خیر و بھلائی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، لہذا ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے اس کے بعد میں اگلے مقرر کو دعوت خطابت دیتا ہوں۔ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جل جائے گا۔ اسی کے ساتھ ظلم اسلام کی نظر میں اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے میں عبدالحادی بن حبیب الدین کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ لا يحب الظالمین۔ صدر محترم، ناظم مدرسہ اور میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے ظلم اسلام کی نظر میں۔ ظلم اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے، جبکہ عدل و انصاف بہت محبوب ہے، اسی لیے اللہ نے ظلم کو اپنے پر حرام کر لیا، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ان الفاظ میں مخاطب ہوتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو خود اپنی ذات پر حرام کر لیا اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا، لہذا آپس میں دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو، اللہ رب العالمین ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ لا يحب الظالمین۔ محترم سامعین اکرام، ظلم کا حقیقی معنی بتایا گیا ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے اٹھا کر ایسی جگہ رکھنا جس کی وہ مستحق نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ظلم کا جو تصور پیش کیا ہے، اس کے تحت کسی بھی انسان کی جان و مال، عزت و آبرو پر ناحق ہونے والی دست درازی اور زبان درازی بدترین ظلم کہلاتی ہے۔ محترم سامعین اکرام، ظلم ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ملتی ہے۔ ظالم کی زندگی میں ضرور وقت آتا ہے جب وہ مظلوم کے سامنے رسوا ہو کر رہتا ہے۔ ظالم کو دنیا میں سزا دینے کے اللہ رب العالمین کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ظالم کی ترقیاں رک جاتی ہے، اس سے نعمتیں چھین جاتی ہے، صلاحیتیں ناکارہ ہو جاتی ہے، اور اللہ جان بن جاتے ہیں، زندگی کا سکون چھین جاتا ہے، دن اور رات مشکلات میں گزرتے ہیں اور وہ دنیا والوں کے لیے نشانہ عبرت بن جاتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابن سند اللخمی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ اپنا سرعلم بھول گئے، حتیٰ کہ قرآن مجید کا حفظ ان سے جاتا رہا، اور سبب بیان کرتے ہیں کہ ان کی زبان بے لگام ہو کر لوگوں کی عزت و ناموس پر بہت زیادہ حملہ کیا کرتی۔ اسی حقیقت کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کرتے ہوئے کہا، ان اللہ لیملی للظالم فاذا اخذہ لم یفلت، یعنی اللہ رب العالمین ظالموں کو کافی مہلت دیتا ہے، لیکن جب ظلم سہتے سہتے مظلوم کا پیمانہ اس پر لبریز ہو جاتا ہے تو اللہ ظالم کا اسی پکڑ پکڑتا ہے، دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا۔ محترم سامعین کرام، ظالم بظاہر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، مظلوم کے پاس بدلہ اور مظلومانہ آگ کی شکل میں ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جس کا کوئی جواب ظالم کے پاس نہیں ہوتا۔ مظلوم کی ایسی بجلی اپنے اندر رکھتی ہے کہ آن کے آن میں ظالم کے خرمنوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اگر شاعر کی زبانی کہوں، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، یقیناً ظلم ایک سنگین جرم ہے، لہذا ہمیں ظلم کرنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ دعائیں بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ملتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من دعوت المظلوم، اے اللہ میں مظلوم کی بدعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو ظلم سے بچنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ یہ تھے عبدالحادی جو ظلم پر کچھ اہم باتیں بتا رہے تھے۔ تو چلیے
اب میں آپ کے سامنے ابتدائی دوم کے ایک ننھے سے خطیب کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 1 سال گیا 1 سال نیا ہے آنے کو، 1 سال گیا 1 سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ اسی کے ساتھ وقت کی ناقدری پر لب گشائی کرنے کے لیے تقی بن جعفر علی کو میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں، آپ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ صدر اجلاس، ناظم مدرسہ، اساتذہ کرام، مہمان نظام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کے سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی ناقدری۔ وقت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے ٹائم از گولڈ، کہ وقت سونا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وقت سونا چاندی سے بھی قیمتی ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ جناب محمد بشیر جمعہ لکھتے ہیں وقت کو دولت اور سونا کہنا بھی وقت کی ناقدری ہے۔ دولت اور وقت دونوں انسان کے لیے نعمتیں ہیں۔ دولت ظاہری چیز ہے، یہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ ملتی ہے، لیکن اوقات زندگی میں 24 گھنٹے ہر انسان کو مسائل ملتے ہیں۔ کوئی وقت کو برباد نہیں کرتا بلکہ وقت سے برباد کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں عمر بڑھتی ہے، حالانکہ عمر گھٹتی ہے۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، عمر جتنی بڑھتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، عمر جتنی بڑھتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، سانس جو بھی آتا ہے علاج بن کے جاتا ہے۔ وقت کی قدر کر کے انسان بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے اور ناقدری کر کے ذلت و پستی اور دنیاوی و آخرتی خسارے سے دوچار ہوتا ہے۔ عقل مند لوگ مال و دولت سے کہیں زیادہ اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں مختلف انداز میں وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے نام وقت پر دلالت کرتے ہیں، مثلاً اللیل، العصر، الفجر، والضحیٰ وغیرہ۔ تقریباً 12 صورتیں ایسی ہیں جن کے نام وقت پر دلالت کرتے ہیں۔ اسلام نے تمام عبادت کو وقت کے حساب سے جوڑ دیا ہے۔ نماز دن کا دوسرا رکن اور اہم عبادت ہے۔ اس کی ادائیگی مقررہ اوقات میں مطلوب ہے، نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد۔ چنانچہ ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ حج کا وقت بتاتے ہوئے فرمایا گیا الحج اشہر معلومات، حج کے معنی مقرر ہے۔ حج کے ایام کے علاوہ اگر کوئی شخص سال بھر بھی تبدلہ کا طور کرتا رہا تو بھی وہ اس کا ثواب نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اور کائنات کا نظام بھی وقت کا پابند ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ رات کو دن میں، دن کو رات میں کھپا دیتا ہے۔ سورج اور چاند کو اسی نے قلوب بدر کر رکھا ہے۔ کیا ارے مقررہ وقت تک چلتا رہا؟ انسانی جسم کا نظام بھی وقت کا پابند ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص پر پہلے بڑھاپا پھر جوانی اور بچپن آیا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی زندگی کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ ہر شخص کی زندگی اپنے وقت کی پابند ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا۔ قیامت کے روز انسان سے جو سوالات کیے جائیں گے ان میں سے 2 کا تعلق وقتی سے، ایک عمر کے بارے میں کہ کام گزاری اور دوسرا جوانی کے متعلق کہ کن کاموں میں بسر کی۔ عن عمر فيما أفنى وعن شباب فيما أبلى۔ وقت اس قدر اہمیت کے باوجود سب سے زیادہ اس کی ناقدری انسان ہی کرتا ہے۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فرصت۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اس نبی سے خطیب نے وقت پر اپنی چھوٹی سی زبان سے بڑی باتیں بیان کی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بڑا خطیب بنائے، آمین۔ اب میں اس کے بعد آپ کے روبرو ایک عربی مقدم کو لانا چاہتا ہوں جن کا نام عتیق الرحمن بن خلیل الرحمن ہے، جو شریعین میں زیر تعلیم ہے۔ عنوان ہے انک لعلی خلق عظیم۔ آپ آئیں اور اپنے عنوان کی عربی میں اشارہ کریں۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. سعادة رئيس الحفلة الموقر وأساتذتنا الأجلة والضيوف الكرام وإخواني في الله، إني أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع إنك لعلى خلق عظيم. إخواني في الله، حينما نتابع السيرة النبوية ونتعمق في عمقها وكنهها فنجد أن هذه السيرة سيرة كاملة، سيرة شاملة، سيرة باهرة، سيرة معجزة، سيرة فائقة، سيرة متطهرة، سيرة عطرة نيرة، سيرة تهوى إليها القلوب وتشتاق إليها النفوس. إنها تتنزه عن العيوب والنقائص، تتنزه عن الرذائل والخصائص، تتطهر عن كل شائبة من شوائب الدناءة والغساسة، شائبة مع شوائب الأخلاقية واللادينية، شائبة مع شوائب الظلم والجور، شائبة من شوائب الشر والفساد، شائبة من شوائب المنكر والفحشاء. أيها المسلمون، لكن الناحية الخلقية لهذه السيرة النبوية الوضاء ناحية فريدة فضة تتجلى فيها النماذج العالية الباهرة من السلوكيات الإنسانية، تتجلى فيها الصفات النبيلة الخارقة، تتجلى فيها المكارم المعجزة من التواضع والخضوع، تتجلى فيها العملية من العفو والكرم، تتجلى فيها المعالم الفائقة من الجود والسخاء، يتجلى فيها كل شيء من الصفات الإنسانية المتحببة لدى الناس أجمعين، من العدل والعدل، من الرحمة والشفقة، من البعد عن الكبر والغطرسة، من التودد والمحبة، من المؤاساة والمؤاخاة، من التعاون للبائسين الملهوفين، من المحافظة للعاجزين المقرومين. لذلك شهد الله تبارك فقال: إنك لعلى خلق عظيم. أيها السامعون، هذا معلوم لديكم أن نبينا النبي الكريم تحمل المصائب العظيمة والفتن العارمة. إنه واجه المشاكل والعوائق، واجه المخالفة والمعاندة، واجه الأذى والتكاليف، واجه الأخطار والأحداث، واجه العذاب والنكال، واجه الاعتداءات الغاشمة والسلوكيات البربرية، واجه الشتم والسب، واجه المقاطعة والمضاربة إلى مدة مديدة في الحياة المكية التي تستغرق 13 سنوات من أعدائه اللدود والكفار والمشركين، حتى ضاق به العيش ورعى وضاقت عليه الأرض بما رحبت، فهاجر وطنه العزيز وتحمل الفراق وغم الفراق حتى تم له النصر الإلهي وظهر له الفتح الأمس. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وتخضع له الجزيرة العربية كلها وتطاوع له المجتمع الجاهلي طوعا وكرها، فكان في وسعه لقدرته أن ينتقم من الأعداء ويقتلهم ويعذبهم ويتخذ الاعتداءات الجاهرة ويقضي عليهم قضاء حتميا. أيها المستمعون، لكنه لم يسلك مسلك الحكام الظالمين، لم يسلك مسلك الطغاة المتجبرين الذين تولوا الحكومات فيبيدون المخالفين عياذا غاشما وينتقمون أشد الانتقام. إنه لم يكن حاكما دنيويا فينهج المنهج الباغي الظالم، بل إنه كان نبيا، إنه كان رؤوفا رحيما، إنه كان رسول رحمة العالمين، إنه جاء ليشرع تعاليم الكلية العالية، إنه تشرف ليزيل الظلم والجور. لذلك أعلن بعد فتحه العظيم إعلانا ساخرا، إعلانا واضحا، إعلانا يتخيل له الإنسانية، إعلانا ما يتصور من الحكام المتخلفين، إعلانا يكون شامخ الأنف إلى آخر أبد الدهر، إعلانا يكون بالحلول في التأمين في التاريخ الإنساني. إنه أعلن فقال: لا تثريب عليكم اليوم وأنتم الطلقاء. إنه عفا عن ظلم، عفا عن نسى، عفا عن الغالبة، عفا عن عادة، عفا عن طغى وبغى عليه، بل بسط له رداءه رحبا وسعة فقال: من دخله كان آمنا.
أيها السامعون، هذا هو النبي الكريم الذي قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يؤمن أحدكم حتى لا يكون جاره بوائقا. وقال: أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. وقال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الأمة. وسئل عن الكلمة يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. أخيرا أدعو الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. آمين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अब वही के बाद आपके ऊपर एक इंग्लिश मुकर्रिर को लाना चाहता हूँ जो शहर गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका मोहम्मद अहमद निज़ामुद्दीन है। मैं आपको दावत देता हूँ, आप आएँ और अपनी इंग्लिश तकरीर पेश करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Respected our honorable chief guests, principal, teachers, and all my dear friends. Today, in this annual program, the topic of my speech is mercy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is the fact that Islam teaches mercy, and every Muslim should be kind to be another Muslim, because Islam is a religion of peace, mercy, and honesty. If we study the life history of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we know that the Prophet was completely mercy to whole entire universe. Allah has been described our mercy and mentioned in Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. In needed in Quran, and it is a notification for worshiping people, and we have not sent you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, except as a mercy to the world. Surah Anbiya, verse number 107. A mercy for his believers. The messenger's compassion towards the believer was of the utmost degree. The Quran describes his compassion in the following verses: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Which means there certainly came to you a messenger from among yourself, grievous to him. What you suffer is considered over to his believers is very kind and merciful. Surah Tawbah, verse number 128. A mercy for his enemies. The prisoner of the war has been taken the captive at the battle of Badr, where among his bitterest enemy. Nevertheless, and he made sure they were given the best of treatment. Among them was Suhail bin Amr, who was a fairy speaker and did not see the Prophet Umar, one of the Prophet's close companions, and he suggests that two of his soldiers will be pulled out, then he will be mine and not be so wild in speeches. The Prophet replied, "When I do this, Allah will disfigure me at the day of judgment, despite the fact that I am his messenger." Al-Bukhari. If you want to see the best example of mercy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you must remember the day when the Makkah was conquered by Prophet and his companion. There are so many people who had made the life of Muslims miserable, rash, and killed the Muslim and forced the Muslim to migrate Medina. Despite of this, Prophet announced them, "You may go free, may Allah forgive you." Mercy for women. The Prophet sallallahu alaihi wasallam also very kind for women when the woman was very bad in those times. The Prophet gave them honority and dignity with the men in community. Mercy for children. Allah's messenger was for all kinds of creatures. Once he said, "I was standing in a prayer and I wish to prolong it, but however I hear a cry of a child and I cut the prayer and sought for energy with the mother is feeling." Mercy for animals. His compassion and ectopus, not only for animals but also for human beings. The Prophet forbade his compassion to keep their unintelligently creature hungry, thirsty, and overload them. At last, the conclusion: Allah's messenger was for all kinds of creatures. He is the Prophet praised by Allah subhanahu wa ta'ala. In the short, the main aim of this obligatory to every Muslim should be dedicated himself with the mercy. At last, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah the Almighty, unable to apply the good manners and kindness of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in our life. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ. اب میں ان کے بعد عربی کے طالب علم محمد ظہور عبد الستار کو دعوت دیتا ہوں جن کا عنوان دور افتتاح اور مسلمان. آپ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدارتی کرسی پر جلوہ افروز صدر اجلاس، ناظم مدرسہ، مشرق اساتذہ اکرام، مہمانان اعزام اور محترم سامعین، آج کی اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے دور پرفتن اور مسلمان. موجودہ دور بڑا پرآشوب دور ہے. ہر طرف فتنہ و فساد، قتل و غارت گری اور دہشت و وحشت کی فضا عام ہے. خواہشات و نفس پرستی، حرص و حوص اور اس عادی دنیا کے حصول میں انسانوں کی مقابلہ آرائی اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے. ایک طرف مسلمان اپنی نجی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے، فکر آخرت سے دل خالی ہوتے جا رہے ہیں، عبادتوں میں خلوص الہیت، خوف و خشیت اور خشوع و خضوع و کیفیت کم ہوتے جا رہے ہیں جس کا اسلام مطالبہ کرتا ہے. تو دوسری طرف آج ساری دنیا اسلام اور مسلمانوں کا اپنا نشانہ بنائی ہوئی ہے. ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. ہماری اس حالت کو دیکھ کر وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ساری اقوام تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا ومن قلت نحن یومئذ کہ اس وقت ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی مگر اس وقت تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی. اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں وہاں لگ جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ وہاں کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں اپنی امت کو مستقبل میں پیش آنے والے حالات کے بارے میں خبر دی تھی. آج ان کا ظہور بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی متنبع فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں فتنے اور فسادات کثرت سے ہوں گے، بدکاریاں عام ہوں گی اور بدعمالیاں امت کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کے بارے میں فرمایا التی تموج کموج البحر، فتنے سمندر کی موجوں کی طرح کاٹے مارتے رہیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر قیامت کی چھوٹی بڑی علامتوں کا ذکر کیا. جیسا کہ کسی موقع پر فرمایا ایک وقت عمل ناپید ہوتا جائے گا، انسان اس خوف میں مبتلا ہوگا اور قتل و غارت گری عام ہوگی. اسی طرح ایک موقع پر فرمایا کہ لوگوں پر ایسا تنظیم کر دیا گا کہ جھوٹوں کی تصدیق کی جائے گی اور سچوں کو چھپایا جائے گا. خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امانت داروں کو خائن کر دیا جائے گا، بلکہ گناہ اتنے عام ہوں گے کہ لوگ گناہ کو گناہ کو تصور کرنا چھوڑ دیں گے. ایسی حالت میں اللہ رب العالمین مسلمانوں، مومنوں، متقیوں کو تلقین کی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اس آزمائش اور فتنہ سے بچو جو تم میں سے صرف مجرموں کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا. فتنوں کے وقت انسان کی حالت، ان فتنوں کو دیکھ کر عقل مندوں کی عقل جواب دے اٹھے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت دین پر قائم رہنا آدمی کے شعلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا. حالات اتنے سنگین ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنوں کے موقع پر عبادت کرنا میری طرف عزت کرنے کے برابر ہے. مسائل و مشکلات سے پریشان ہو کر آدمی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہے گا یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر، اے کاش کہ میں اس کے بجائے اس قبر میں مدفون ہوتا. اس وقت دین نام کی کچھ نہیں ہوگی. کمزور دل انسان ان فتنوں سے گھبرا کر اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. ایسے ہی لوگ جب قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر میں پانی پینے کے لیے آئیں گے تو فرشتے ان کو پیچھے سے گرفتار کر لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے آپ نہیں جانتے یہ لوگ آپ کے جانے کے بعد دین کو ترک کر چکے تھے.
سامعین کرام، ان حدیث کی روشنی میں ہم موجودہ دور کا جائزہ لیں اور غور کریں کہ کیا یہ حدیث ہمارے اس دور پر ثابت نہیں آتے؟ اگر ثابت آتے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان حالات میں ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے بری تقدیر پر صبر کیا جائے۔ حضرت زبیر بن عدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حجاج بن یوسف بن ظالم کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا صبر سکھا لو، کیونکہ اس کے بعد جو بھی زمانہ آئے گا وہ پہلے سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ یہ بات میں نے تمہارے نبی سے سنی ہے۔ سامعین کرام، اپنے اصلاح کی طرف توجہ دی جائے۔ یہاں پر آج جو زیادتیاں ہو رہی ہے ان میں خود ہماری بدعمالیوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی مصیبتیں تم کو پہنچ رہی ہے وہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اگر وہ چیز کیا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، جب اسلام کا صحیح تعارف عام ہوگا تو غلط فہمیاں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ نیز اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں برادران وطن کے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس دور پر فتن میں ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ موضوع میں دور فتن اور مسلمان، اس کو وہاں پر بڑے اچھے انداز میں تقریر پیش کی۔ شاعر کہتا ہے گنگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، گنگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، عشق جا گیا ہے خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ تو چلیے اب میں آپ کے سامنے عربی اول کی طرح شمس تبریز بن محمد غوث کو بلانا چاہتا ہوں، جن کا عنوان ہے دعا مومن کا ہتھیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ صدر اجلاس، ناظرین مدرسہ، مشرق و مربی اساتذہ اکرام، علماء اکرام، مہمانان اعظام اور محترم سامعین، آج کے سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ محترم سامعین، دعا انسان کے دل کی پکار ہے۔ اسلامی عبادتوں میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح گلاب کے لیے خوشبو اور شب و روز کے لیے شمس و قمر کا ہونا لازم ہے، اسی طرح عبادتوں میں دعا کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ فرمان رسول ہے الدعاء مخل عبادہ، کہ دعا عبادت کا مرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دعا کو عبادت کا مرض بتایا، وہیں الدعاء سلاح المؤمن کہہ کر مومنوں کے لیے ایک مؤثر ہتھیار بھی فراہم کیا ہے۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من لم یصل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں کبھی ایسے بھی مسائل اور مشکلات آتے ہیں جب اس کے سارے ظاہری اسباب ناکام ہو جاتے ہیں، انسان تنہائی اور بے بسی کا عالم محسوس کرتا ہے۔ ایسے عالم میں صرف اور صرف بے قرار دل سے نکلی ہوئی دعا ہی اس کی امید کا سہارا بنتی ہے، جس کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شرح کیا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ بابا کون ہے جو بے قرار کے دل کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ محترم سامعین، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جب تم مشکل میں ہوتے ہو تو وہ تمہاری مشکل کو دور کرتا ہے، بیابانوں میں راہ بھول کر اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے، قید خانے میں اس سے دعا مانگو تو مسئلہ دار پر بچاتا ہے۔ اس زمین پر بہت سے حاکم اور بادشاہ گزرے جو سخاوت و فیاضی اور تونگی میں اپنی مثالات تھے، لیکن کائنات کے آگوں نے ایسا شہنشاہ نہیں دیکھا جو مانگنے والوں سے خود کہے اور مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
इतना ही नहीं बल्कि महसन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अर्श इलाही का मालिक कहता है मुझे अपने मांगने वालों को खाली हाथ लगाते हुए शर्म महसूस होती है। अंबिया किराम और अहले ईमान के हक के रास्ते में बड़ी बड़ी आजमाइशें और मुसीबतें आई। कभी उन पाक हजरतों को कौम के सामने रुसवा किया गया तो कभी अपने महबूब शहर से तिलावत होने पर मजबूर किया गया, लेकिन इन तमाम हालातों में उन्होंने सब्र से काम लिया और दुआ दुआ हथियार का इस्तेमाल किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी परेशानियां दूर की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की दुआ रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन का नतीजा था कि उन्हें फिर से अल्लाह की नजर में रुकूए हासिल हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ही करम फरमाई थी कि आसमान से खुशबू सुनाई गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ का पैर से था कि वो मछली के पेट से सही सालिम निकल आए। और ताजदार कौनैन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल असाबता लम तुहलक अबदा की तासीर थी कि मुसलमानों ने जंग बदर में अपनी तादाद कम होने के बावजूद भी 1000 के लश्कर पर फतह हासिल की। मुहतरम सामईन, दुआ जहां मोमिन का हथियार है वही बेहतरीन है जो तोहफा भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानिसार साहबा किराम की अपनी खिदमत पर खुश होते तो दुआ जैसी मता गिरा बहार हाजियाना फरमाते। जंग तबूक के मौके पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की दरियादिली पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खुश हुए आसमान की तरफ हाथ उठाया और 3 दफा दुआ की, या अल्लाह मैं उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से राजी हूं, तू उस्मान से राजी हो जा। खुलासा कलाम यह है कि जिंदगी में आने वाले मसाइब व आलाम रंज व गम खा वो इंफरादी हो या जितमाई, इनसे निजात हासिल करने के लिए दुआ से ज्यादा मुअस्सिर और काबिल एतमाद हथियार कोई नहीं। जो शख्स जिंदगी की कश्मकश में दुआ के बगैर जिंदगी बसर करता है उसका अंजाम उस सिपाही से मुख्तलिफ नहीं जो गुमसान जंग में हिस्सा लेने के लिए दुआ के बगैर ही मैदान जंग में कूद पड़े। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रहम व करम से हमें तमाम मुसीबतों से बचाए रखे और हमारी दुआओं को शर्फ कबूलियत बख्शे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अब मैं आपके सामने शोबे के तालीम अब्दुल बासित बिन मोहम्मद बिलाल को दावत देता हूँ। आप आए और अरबी जुबान में तकरीर करें जिनका उन्वान है इन्नल इल्म हाजतु कुल्लि इंसान फलियतफ़द्दल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सआदतु रईसिल हफ़लतिल मुअख़ख़र व असातिज़तिना الأجلة والضيوف الكرام إخواني في الله، إني أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع إن العلم حاجة كل إنسان. يا زملائي، إن العلم له شرف عظيم، إنه نور وبصيرة، إنه أساس الدين وعماده، إنه ركن متين يقوم عليه الشرف الإسلامي، إنه غذاء للعقل والنفس، إنه ينور القلوب ويهدي إلى الرشاد ويرشد إلى سواء السبيل، إنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. يا إخواني، إن العلم هو الذي يمنع الإنسان عن الغواية والضلالة، يمنعه عن الشرك والكفر، يمنعه عن الشر والفساد، يمنعه عن الظلم والطغيان، يمنعه عن الرذائل والخسائس، يمنعه عن الجحود والنكران، يمنعه عن الحيوانية. يا أحبائي، إنه يدعو إلى الشرافة والكرامة، يدعو إلى الحب واللطف، يدعو إلى تهذيب العقول وتثقيف النفوس، إنه يدعو إلى الخير والرشد، يدعو إلى مكارم الأخلاق. يا أصدقائي، إنه حاجة لكل عصر ومصر، أهميته تتضح واضحا جليا، لذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل الوحي الأول من كتابه الذي يشتمل على ذكر العلم فيقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وسرد نبينا
ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह मौसूफ ने इल्म के मुताबिक अरबी ज़ुबान में बड़ी अच्छी तकरीर पेश की है। मैं अगले मुकम्मल को बुलाने से कबल आए हुए मेहमान का, खुसूसन हाफिज अब्दुल जब्बार हफिज़हुल्लाह का और साथ दीगर मेहमान का इस महफिल में समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करता हूँ और अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम का गुलदस्ता पेश करता हूँ। तो चलिए एक और अरबी मुकम्मल को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हाफिज अब्दुल्लाह अब्दुल सत्तार क़दरजी जो अरबी अव्वल में ज़ेर तालीम है, मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ, आप आएँ और हुब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर अरबी ज़ुबान में खिताब करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. سعادة رئيس الحفلة المؤخر وأساتذتنا الأجلة والضيوف الكرام وإخواني في الله، إني أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع حب النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، إن من أعظم نعم الله تعالى نعمة الود والمحبة، وهي أساس كل خير، فإن المحبة والإيمان أمران متلازمان في قلب المؤمن تلازما مضطردا، يزيد أحدهما بزيادة الآخر وينقص بنقصانه. حب النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان، يتوقف على وجوده وجود الإيمان، فلا يدخل المسلم في عداد المؤمنين الناجين حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. إخواني في الله، ومن مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه نصوص صريحة تدل على وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن لا يستحق اسم الإيمان الكامل، ولا يدخل المسلم في عداد المؤمنين الناجين حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء. وأما ليكون الإيمان في الحديث هو نفي لكامل الإيمان، وإذا لم توجد المحبة على هذه الصفة الراجحة كان من اتصف بها معرضا للوعيد، لأنه أخل بواجب من واجبات إيمان التي لا يتم بدونها. أيها المسلمون، الحب لا بد أن يظهر آثاره على الجوارح قولا وفعلا، وأن حب الرسول صلى الله عليه وسلم الأول فالاتباع هو دليل المحبة، وهو شرط لصحة هذه المحبة، وبدونه لا تتحقق المحبة الشرعية ولا تتصور بمعناها الصحيح، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثانيا، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره من أعظم مظاهر حبه، ولذلك نرى أن الصحابة رضوان الله عليهم أكثر الناس حبا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقلب واللسان والجوارح، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أيها السامعون، ومن مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة تذكرته وتمنى رؤيته والشوق إلى لقائه، كما جاء في البخاري: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب منها. حب أصحابه ومعرفة فضله والثناء عليهم بما هم أهله
والانتصار له من يؤذيه فهم خير هذه الأمة. أخيرا نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ. موصول میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس عنوان پر بڑے اچھے انداز میں عربی زبان میں تقریر پیش کی. تو چلیے محفل کو رونق بخشنے، محفل کے اندر تازگی لانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک نظم عام کو دعوت دینا چاہتا ہوں. اس شعر کے ساتھ سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خبریں باتیں جلا دے شعر آواز سے. میری مراد محمد اعجاز بن عبدالرؤف ابتدائی دور کی طرف آپ آئیں اور نظم حامل آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے ایک نظم پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے لکھنے والے ہیں فضیلت الشیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ. بغور سماعت فرمائیں. ہنساتی رلاتی لبھاتی ہے دنیا، کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا. ہنساتی رلاتی لبھاتی ہے دنیا، کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا. جو ایک بار پی لے وہ 100 بار جھومے، جو ایک بار پی لے وہ 100 بار جھومے، جو ایک بار پی لے وہ 100 بار جھومے. نشہ ایسا گہرا پلاتی ہے دنیا، نشہ ایسا گہرا پلاتی ہے دنیا. دکھا کر وہ دولت کے ہر سو تماشے، دکھا کر وہ دولت کے ہر سو تماشے، دکھا کر وہ دولت کے ہر سو تماشے. غریبوں کے دل بھی دکھاتی ہے دنیا، غریبوں کے دل بھی دکھاتی ہے دنیا. نہیں کوئی مکار مانند اس کے، نہیں کوئی مکار مانند اس کے، نہیں کوئی مکار مانند اس کے. ہتھیلی میں جنت دکھاتی ہے دنیا، ہتھیلی میں جنت دکھاتی ہے دنیا. خوشی دے کے لمحوں کی نوع بشر کو، خوشی دے کے لمحوں کی نوع بشر کو، خوشی دے کے لمحوں کی نوع بشر کو. بڑی لمبی مدت رلاتی ہے دنیا، بڑی لمبی مدت رلاتی ہے دنیا. ہنساتی رلاتی لبھاتی ہے دنیا، کئی رنگ اپنے
دکھاتی ہے دنیا. بحسرت ہے کہتا گزرتا جنازہ, بحسرت ہے کہتا گزرتا جنازہ, بحسرت ہے کہتا گزرتا جنازہ. عزیزوں سے پھر کب ملاتی ہے دنیا, عزیزوں سے پھر کب ملاتی ہے دنیا. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا. ہنر زندگی کے سکھاتی ہے دنیا, ہنر زندگی کے سکھاتی ہے دنیا. تبسم کے ان کے فسانے سنا کر, تبسم کے ان کے فسانے سنا کر, تبسم کے ان کے فسانے سنا کر. شریفوں کو مجنون بناتی ہے دنیا, شریفوں کو مجنون بناتی ہے دنیا. ہنساتی رلاتی لبھاتی ہے دنیا, کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا. کسی بے وفا کو وفادار کہہ کر, کسی بے وفا کو وفادار کہہ کر, کسی بے وفا کو وفادار کہہ کر. سبھی دل جلوں کو جلاتی ہے دنیا, سبھی دل جلوں کو جلاتی ہے دنیا. نرک اس سے حافظ تمنا سلے کی, نرک اس سے حافظ تمنا سلے کی, نرک اس سے حافظ تمنا سلے کی. سبھی محسنوں کو بلاتی ہے دنیا, سبھی محسنوں کو بلاتی ہے دنیا. ہنساتی رلاتی لبھاتی ہے دنیا, کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا, کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا. نشہ ایسا گہرا پلاتی ہے دنیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, موصول نے بڑی ہی خوبصورت اور دل فریب آواز میں نظم پیش کی. اپنے آپ کے سامنے شعبہ پیش کے نام مکاشف کر رہے عبد الصمد کو دعوت دیتا ہوں. آپ تقویٰ کا فیور اللہ اس عنوان پر کی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Respected our honorable chief guest, principals, teachers and all my dear friends. Today in this annual program, the topic of my speech is Taqwa, the fear of Allah. All praise be to Allah, the Lord of the world. Peace and blessings of Allah be upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and his companions. My dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala says in Holy Quran, Surah Al-Ali Imran, verse number 185, كل نفس ذائقة الموت. Every soul will taste death, and accordingly, Allah has specified a time when His creation ends life. Even an atheist will conquer that the death is universal truth. Post death on the day of judgment, Qiyamah, all of us will be assembled, and our book of deeds will be revealed. None will be spared from presenting the account of deeds. Wise is the one who reflects on this and is better prepared in advance for the ultimate examination. What could be the best thing a person can possess to present to Allah subhanahu wa ta'ala? Fear of Allah subhanahu wa ta'ala is the best thing what a servant of Allah can take as a provision for the goodness of this deen, way of life. Allah the Most High says in Holy Quran, Surah Al-Baqarah, verse number 197, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. And take provisions, but indeed that best provision is fear of Allah subhanahu wa ta'ala. No good deed is acceptable except that which is a result of taqwa. Allah says in Holy Quran, Surah Al-Baqarah, verse number 189, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. But righteousness is in one who fears Allah subhanahu wa ta'ala. Let us understand the meaning of taqwa. Taqwa essentially is to protect self from punishment of Allah subhanahu wa ta'ala by obeying His orders and by abstaining that from what He has prohibited. It was reported that Umar bin Khattab radiallahu anhu asked Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu about taqwa. In reply, Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu quoted Umar bin Khattab radiallahu anhu, O leader of the believers, what do you do when you have to pass through a thorny road? Umar bin Khattab radiallahu anhu replied, I lift my clothes up to my calves and watch my footsteps and take each step slowly from the fear of thorns. Last, they don't break me. Ubay bin Ka'b radiallahu
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಗುರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಾಲನ ಮುಸ್ತರಕ ಇಜಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣದ ವಿಷಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂಬ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಜೀವನವು ಅಲ್ಲಾಹನು ನೀಡಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವನ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೆಲ್ಲಂಟಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿಯೂ ಅವನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 28.6 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ 6 ಬರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅರ್ಥ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಲ್ಲುವುದು, ವಿಷ ಸೇವಿಸುವುದು, ಮೇಲುಕೊಳ್ಳು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಾಹನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನೂ ಲಾ ತಅಕುಲೂ ಅಮ್ವಾಲಕುಂ ಬೈನಕುಂ ಬಿಲ್ಬಾತಿಲಿ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ ತಕೂನ ತಿಜಾರತನ್ ಅನ್ ತರಾದಿನ್ ಮಿನ್ಕುಂ ವಲಾ ತಖ್ತುಲೂ ಅನ್ಫುಸಕುಂ ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಕಾನ ಬಿಕುಂ ರಹೀಮಾ. ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ನೀವು ಪರಸ್ಪರರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಕ್ರಮ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಕಬಳಿಸಬೇಡಿ. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ ಯಾರದೇ ಹತ್ತ ನಡೆಸಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಾಹನಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಾಹನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ತಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಸೌಜನ್ಯ ತೋರಿರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸೌಜನ್ಯಶೀಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹದೀಸ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪರ್ವತದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪರ್ವತದಿಂದ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಷವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ನರಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅವನು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸದಾ ಕಾಲ ನರಳುತ್ತದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಯುಧದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಶಾಶ್ವತ ಆತನು ಅನುಭವಿಸುವನು. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಕಾರಣಗಳು: 1. ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ. ಮನುಷ್ಯನು ದೇವ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲಿನ ಅವನ ವಿಶ್ವಾಸ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕು ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಎಂಬ ಸತ್ತ ಹೊರತರೆ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಡೆಗೆ ಅವನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಅರ್ಥ. ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಏಕದೇವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 2. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಿಮುಖತೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ದೂರವಿರುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಯಾರು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ವರ್ಗದ ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕಡೆಗೆ ಮೊಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 3. ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವುದು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಾನಸಿಕ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕೂಡ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರನ್ನು ಕ್ರಮಾನುವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. 4. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು. ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 15 ರಿಂದ 89 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದವರೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ರಕ್ತದ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೈದರಾಬಾದಿನ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ರಾಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ರಾಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಡೆ ಹೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡು, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ನೀಡು. ಆಮೀನ್ ಸುಮ್ಮ ಆಮೀನ್. ವ ಆಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತುಹು. माशाअल्लाह बारकल्लाह। मौसूल ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा दुआ में तकरीर पेश की और सबसे बड़ी बात कि उनका तलफ़्फ़ुज़ भी बड़ा अच्छा था। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस जुबान में और तरक्की अता फरमाए और इस जुबान में अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन का एक बड़ा काम दे आपसे। आमीन। अब मैं इनके बाद इब्तिदाई जुमलों के तलबा को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। जहन्नम की आग से बचाती है कोई, जन्नत के बागों में ले जाती है कोई, हासिल कर इल्म तौहीद खालिस का, फिर अमल के कर्म और रब उम्मीद अल्लाह से बनाई का। इसी के साथ अकीदे की अहमियत और फजीलत पर मैं मोहम्मद इस्माइल को दावत देता हूँ। आप आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। स्टेज पर जलवा फरोज़ सदर मोहतरम, नाज़िम मदरसा, मेरे मुशफ़िक़ व मुरब्बी असातिज़ा इकराम, मेहमानान निज़ाम और मेरे साथियों, आज की सालाना मुश्तरक इजलास में मेरी तकरीर का अनवान है अक़ीदे की अहमियत और फजीलत। मोहतरम सामाईन, अक़ीदे की लग़वी तारीफ किसी काम को उम्दा तरीके से अंजाम देना, उस पर मजबूती के साथ कायम व दायम रहना और अपने आप को यकीन के साथ उसे बांधे रखने का नाम अक़ीदा है। अक़ीदे की इस्तिलाही तारीफ अरकान ईमान पर कामिल व पुख्ता यकीन करने को अक़ीदा कहते हैं। अक़ीदा एक ऐसी यकीनी हुक्म व नतीजे को कहा जाता है जिसके बारे में शक व शुबा की थोड़ी सी भी गुंजाइश ना हो। अल्लाह का तक़वा अख्तियार करना, उसकी बंदगी करना, उसके तौहीद के तकाज़े को समझ कर उस पर अमल करना, अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा मानना और यकीदा रखना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसके अलावा कोई रब नहीं। अगर हमें दुनिया में कामयाबी और आखिरत में नजात चाहते तो अपने अक़ीदे को हर किस्म के शिर्क से पाक व साफ करें। सही अक़ीदा ही असल में नजात की बुनियाद है। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरज़ू हो उसे चाहिए कि नेक अमाल करे और अपने परवरदिगार से इबादत में किसी को भी शरीक ना करे। मोहतरम सामाईन, ये तौहीद अमन का सबब है और कुरान हदीस का मुताला करे तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया होती है। दुनिया व आखिरत में अमन अमान, चैन सुकून, तमकीन फिल अर्ज़ का वाहिद ज़रिया सबब तौहीद बारी ताला है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को सिर्फ के साथ नक़द नहीं करते हैं, ऐसे ही के लिए अमन है और वही राह रास्त पर है। इसकी तरफ उलमा इकराम और खुतबा मसाजिद को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि यही वो बुनियाद है जिसकी तरफ तमाम अंबिया इकराम बुलाते रहे। बल्कि हर नबी और हर रसूल की तालीमात का सिर्फ यही नुक्ता रहा क्योंकि इस बीज से इस्लाम का दरख्त निकलता है। इसी मसले को तमाम आसमान किताबों में जबरदस्त अहमियत और वजाहत से बयान किया गया है। इसी बुनियाद को तस्लीम करने वाले जन्नती कहलाते हैं और इनकार करने वाले जहन्नमी ठहराते हैं। मोहतरम सामाईन, अक़ीदे तौहीद इंसान का मकसद वजूद है बल्कि जिन्नात को भी तो अल्लाह ताला ने तौहीद यानी सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इरशाद बारी ताला है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया कि सिर्फ मेरी इबादत करें। मोहतरम सामाईन, ये तौहीद तमाम अंबिया की दावत है। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन यअबुदुल्लाह व यजतनिबुत ताग़ूत। हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि लोग अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा तमाम माबूदों की इबादत से बचो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें मरते दम तक अक़ीदे तौहीद पर साबित कायम रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عقیدے کی اہمیت و فضیلت پر موصوف نے بڑے اچھے انداز میں تقریر پیش کی. یقیناً سامعین عقیدہ یہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، بلکہ کھانے پینے کی چیزوں سے کہیں زیادہ اس کی اہمیت ہے. لہذا ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. تو چلیے آپ کے سامنے ابتدائی زندگی کے ایک اور تعلق کو اس شعر کے ساتھ مرور کرتا ہوں. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. اسی کے ساتھ قرآن مجید اور عصر حاضر کے مسلمان اس عنوان پر لب گشائی کرنے کے لیے محمد عاطف بن محمد رفیق کو دعوت دیتا ہوں. آپ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى. اسٹیج پر جلوہ افروز صدر محترم ناظم مدرسہ، میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام، مہمانان عظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن مجید اور عصر حاضر کے مسلمان. سامعین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے. قرآن مجید تمام الہامی کتابوں سے بڑھ کر عزت و شرف والی، عظمت و فضیلت والی، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، شرک کے اندر سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی کتاب ہے. یہ کتاب ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والی اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرا دینے والی کتاب ہے. یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ ہر آدمی سے مستفید ہو سکتا ہے اور اس کے خزانوں سے اپنے دامن کو بھر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا اسرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اسرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے. جیسے تھامے رہے گا نہ ہی وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت میں سوا ہوگا. سامعین، عصر حاضر کے مسلمان سائنس نئے ایجادات میں رنگینوں میں کھو کر قرآن مجید کی تلاوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور آج اس پر عمل پیرانے سے آراز کرتے جا رہے ہیں. حقیقت کی سر علمناک ہے کہ آج ہمیں روزانہ اخبار پڑھنے کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے میسر آ جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تعلیم، اس کی تفہیم، اس کے تدبر کے لیے 15-20 منٹ میسر نہیں آتے. ہم اپنے اہل عیال کے ساتھ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کئی گھنٹے برباد کر دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے اہل عیال کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اولاد کی اصلی تعلیم کے لیے والدین کو فکر دامن کی رکھے کون سے اسکول میں داخل کرایا جائے، کیا پڑھایا جائے اور کیا پڑھایا جائے، لیکن قرآن مجید کی تعلیم سے آراستہ کر کے دنیا و آخرت کی سواری کی فکر بہت کم ہے. سامعین، عصری تعلیم کے سر پر والدین پانی کی طرح دولت بہا دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تعلیمات پر اس کا عشر عشر میں خرچ کرنا عموماً گراں گزرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 25 برس کی عمر میں طلبا کے ہاتھوں میں تلاش روزگار کے لیے 3-3 4-4 ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن 50 برس کی طویل عمر گزر جانے کے باوجود صحیح نظرہ قرآن میں نہیں آتا. ہمیں تو چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ وقت اور سب سے زیادہ صلاحیتیں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے میں صرف کر دیں، مگر افسوس کہ سب سے زیادہ بےتوجہی اسی سے بڑھتی جا رہی ہے. قرآن مجید سے بےتوجہی برت کر ہم نہ ہی دنیا میں عزت سے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں چین و سکون پا سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے خلاف کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے پروردگار یہ میرے قوم ہے جنہوں نے قرآن مجید سے منہ موڑ لیا تھا. سامعین، یہ غور کیجیے اس وقت اور انجام کیا ہوگا. محترم حضرات، دنیا میں عروج اور ترقی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے اور پر عمل پیرانے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. اگر آج ہم دنیا میں مغلوب اور غور کسی رہا تو اسی قرآن مجید کو ترک کر دینے کے جیسے ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پر توجہ دیں، اس کی تعلیم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دنیا میں عام کریں. آخر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے جڑنے اور اس کے ذریعے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ موصوف نے قرآن مجید اور عصر حاضر کے مسلمان اس عنوان پر بڑے اچھے انداز میں تقریر پیش کی اور بڑی اہم باتیں بتائی. میں اگلے مقرر کو بلانے سے قبل آئے ہوئے مہمان خصوصاً
شیخ سلیم چپو جامعی حفظ اللہ اور شیخ اسماعیل جالوری حفظ اللہ کا اس بزم میں صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں اور آپ کے نام یہ جملہ نچھاور کرتا ہوں، آپ آئے اور بزم میں باہر آئے۔ تو چلیے اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے عربی اول کے ایک طالب کو بلانا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ محشر میں وہی رات پڑے گی تمہیں بھاری، محشر میں وہی رات پڑے گی تمہیں بھاری، جو شب تیرے ہمسائے میں فاقے میں گزاری۔ اسی کے ساتھ فضول خرچی اسلام کی نظر میں اس عنوان پر لب کشائی کرنے کے لیے میں محمد وحید بن محمد سبحان کو مدعو کرتا ہوں، آپ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط۔ اسٹیج پر جلوہ افروز صدر محترم ناظم مدرسہ، میرے مشرق و مربی اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے فضول خرچی اسلام کی نظر میں۔ محترم سامعین، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک طرف ان کی دنیا کی آخرتی فوز و فلاح کے خاطر اعمال صالحہ کے انجام دینے کا حکم دیتا ہے، تو دوسری طرف انہیں تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے تمام اقدار فاسدہ پر مکمل پابندی لگا دیتا ہے۔ اسلام کے ممنوع افعال میں سے ایک فضول خرچی بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اسراف کے اخراج کرتے ہوئے فرمایا، جس نے ایک درہم کو بھی غلط موقع میں خرچ کیا وہ فضول خرچی ہے۔ سامعین اکرام، فضول خرچی ایک ایسا شنیع فعل ہے جو انسانوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، ایک ایسی قلبی عادت ہے جو اخلاق و کردار کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا کا حکم جاری کر کے اسراف پر مکمل پابندی لگا دی گئی، ولا تبذر تبذیرا کا اعلان کر کے تفسیر کے قریب بھٹکنے سے روک دیا۔ فضول خرچی کی شناخت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو فضول خرچی کے تعلق سے سوچ نہیں سکتی، ایسی مقدس ہستی کو مخاطب کر کے عرش والے نے فرمایا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، بلکہ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فرما کر کامل مومنین نے قرار دیا اسراف و تبذیر اور مخالفت و تجزیے سے بچتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا بغیر اسراف ولا مخیلہ کا اعلان کر کے اسراف و تبذیر کے تمام راستوں کو مستور کر دیا۔ سامعین اکرام، فضول خرچی اتنا برا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے مرتکبین کو کہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فرما کر انہیں شیطان کا بھائی قرار دیا، تو کہیں انہ لا یحب المسرفین کی طرح لگا کر انہیں ناپسندیدہ بندہ قرار دیا۔ اور اس کی خطرناک وعید سناتے ہوئے فرمایا، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، تو کہیں فرمایا فتقعد ملوما محسورا۔ اے امت مسلمہ، افسوس اور افسوس کے فضول خرچی کی اس طرح واضح ممانعت و مذمت کے باوجود بھی آج ہم اپنے سماج و معاشرے پر ایک دائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات روز و روشن کی طرح ہو جاتی ہے کہ عام و خاص ہر ایک قسم کی شرعی عادت اور نشان و شوکت کے اظہار کا ذریعہ بنا گیا۔ ہمارے اندر معیار زندگی کو بلند کرنے کا ایک ایسا شوق پیدا ہو چکا کہ ہم نے قرآن حدیث کے تمام احکامات پر سے کچھ ڈال دیا۔ سامعین اکرام، موجودہ دور میں شادی بیاہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں اسراف و تبذیر کا بڑا عمل و دخل ہے۔ آغاز رسم منگنی سے لے کر اختتام نکاح تک ہزاروں قسم کے غیر شرعی اور غیر ضروری کاموں میں لوگ بے تحاشا روپے خرچ ڈالتے ہیں۔ شادی کے لیے شاندار اور قیمتی کارڈ چھپانے میں ہزاروں روپے خرچ ڈالتے ہیں، ڈیکوریشن اور سجاوٹ میں لاکھوں کروڑوں روپے کو پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھوم کرتے وقت زیادہ پانی بہا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس رہا تو فرمایا، اے سعد تم فضول خرچی کر رہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فضول میں زیادہ پانی خرچ کرنا فضول خرچی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگرچہ تم شریعت کے کہتے ہوئے پانی میں وضو کرو۔ غور کرنے کا مقام ہے، آپ جانتے ہیں کہ وضو کی فضیلت کیا ہے۔ اس فضیلت والے عمل میں بھی پانی بہتر صرف کرنے کا نبی نے فضول خرچی کا نام دیا، حالانکہ اس کے بعد آزائے اسے جھلنے والے ایک ایک قطرے پر انسان کی حملہ کرتے ہیں۔ ایسے بابرکت عمل میں بھی بے دردر فضول خرچی میں شامل کیا، لیکن
افعال میں قدر بیجا صرف کرتا ہے گویا کہ وہ اس کو نیکی تصور کرتا ہے. جیسا کہ درگاہ اور جنگلات میں نیکی کے نام پر اس پیسہ بہا دیا جاتا ہے, جبکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں. اے مسلمانوں, یہ مال و دولت اللہ کی امانت ہے, اس کے بارے میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اور وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه کے مطابق اللہ کے حضور جواب دینا ہے. یاد رکھیں یہ مال و دولت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور فضل خرچی اس نعمت کی سب سے بڑی نعمت ہے. جو شخص فضل خرچی کرتا ہے اسے چاہیے کہ اس پر شریعت خیر سے باز آئے اور مال و دولت جیسے انمول نعمت کی قدر کرے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فضل خرچی سے بچائے اور راہ حق پر خرچ کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ. موصوف نے فضول خرچی اسلام کی نظر میں اس عنوان پر بڑے اچھے انداز میں تقریر پیش کی اور بڑی اہم باتیں بتائی ہیں. یقیناً فضول خرچی ایک بڑا شرعی عمل ہے, لہذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے اپنا جو پیسہ یا پھر جو بھی ہم خرچ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے نکالنے کی ضرورت ہے. لہذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں فضول خرچی سے محفوظ رکھے, ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیز طلبہ, اب آپ کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا 10 سے 15 منٹ کا, تو لہذا آپ تمام جگہ پر بیٹھے رہیں. پہلے مہمان اور اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام کو باہر نکلنے کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھیں.